دیکھیے، عورت سے کہا تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مقصود طلاق کا اختیار دینا ہے، تو عورت اس مجلس میں اپنے کو طلاق دے سکتی ہے۔ یعنی جس مجلس میں یہ بات عورت سے کہا، گھر میں بیٹھی تھی وہاں کہہ دیا، کچن میں بیٹھی تھی وہاں کہہ دیا، مجلس کے لیے یہ محفل نہیں، مجلس بولے تو جہاں وہ ہے وہی اس کی مجلس ہے۔ تو جس بھی مجلس میں اپنی بیوی کو اختیار دیا طلاق کا، اور طلاق کا اختیار دیتے وقت اس نے کہا کہ تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس طرح کی بات اپنی بیوی سے کہا، اور اس سے نیت اور مراد اس کی جو ہے طلاق ہی کی ہے کہ اختیار جو دے رہا ہے وہ طلاق کی اختیار دے رہا ہے، تو بیوی خود کو طلاق دے سکتی ہے اسی مجلس میں، اگر وہ مجلس کتنی ہی طویل ہو اور وہ مجلس بدلنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتی۔ مطلب جہاں بیٹھی ہے کتنا بھی لمبا بیٹھی رہے، جب تک وہاں اس مجلس میں وہ ہے بندی، اس وقت تک اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، کتنی بھی لمبی دیر تک وہ مجلس چلے۔ اب وہ مجلس اگر بدل گئی، یعنی وہاں سے اٹھ کے کچن میں یہ بات شوہر نے کہا اور وہ عورت نکل کر کے بیڈ روم میں آ گئی یا باہر نکل کے چلی گئی، تو اب اس کو بولتے ہیں مجلس بدلنا، اس کو مجلس بدلنا بولتے ہیں۔ جہاں بولا تھا وہ اس کی اپنی مجلس تھی، اب وہاں سے اٹھ کے عورت دوسری طرف چلی گئی تو گویا اس کی مجلس بدل گئی، اب مجلس بدل گئی تو اس کا اختیار ختم ہو گیا۔ یعنی جس مجلس میں یہ بات شوہر نے بیوی کو کہا تھا کہ تو اپنے آپ تجھے اختیار ہے طلاق کا، تو جس مجلس میں کہا تھا اسی مجلس میں وہ طلاق دے سکتی ہے، وہاں سے ہٹ گئی تو اس کا اختیار ختم ہو، اب وہ اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں دے سکتی۔ یعنی کہ یہ اختیار بالکلیہ طور پہ بیوی کو نہیں ملتی ہے، جو ملتا ہے وہ اسی مجلس کے لیے ملتا ہے، مجلس کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عورت وہاں موجود نہ تھی یا موجود تھی مگر سنا نہیں اور اسے اختیار انہی لفظوں سے دیا، تو جب مجلس میں اسے اس کا علم ہوا اس کا اعتبار ہے، جس مجلس میں وہ سنے گی اس کا اعتبار ہے۔ ہاں اگر شوہر نے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا، مثلا آج اسے اختیار ہے اور وقت گزرنے کے بعد اسے علم ہوا، تو اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر شوہر نے پہلے والی بات میں جو کیا کہا گیا ہے کہ شوہر نے صرف اتنا کہا کہ تمہیں اختیار ہے، شوہر نے بس اتنا ہی کہا تمہیں اختیار ہے اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اتنا ہی کہا، اس میں وقت کی قید نہیں لگایا، تو جس مجلس میں بیوی تھی اسی مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دے سکتی تھی، اس کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جا رہا تھا۔ لیکن اگر اس نے وقت کے ساتھ اختیار دے دیا، آج تجھے اختیار ہے طلاق کا، کل تجھے اختیار ہے طلاق کا، پرسوں تجھے اختیار ہے طلاق کا، وقت لگا دیا اس نے، تو آج کا دن جیسے گزرے گا، کل بیوی اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں دے سکتی، پرسوں دینا چاہے تو اختیار طلاق نہیں دے سکتی۔ یعنی جو جب اختیار دے گا اسی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ اچھا، اس کا مسئلہ اہم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مسئلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وکالت کا اور ایک مالک بنانے کا۔ شوہر دو طرح سے کر سکتا ہے، ایک تو اس کو وکیل بنا دیا یا تو پھر اس کو مالک بنا دیا۔ وکیل جب بنایا جاتا ہے تو کبھی بھی بندہ اپنے موکل کو وکیل دفع کر سکتا ہے، بھائی ہم جس کو چاہیں وکیل رکھیں، جس کو چاہیں نہ رکھیں، کبھی بھی ختم کر سکتے۔ تو موکل جب بناتا ہے بیوی کو، تو جب چاہے وہ وہ وکالت اس کی ختم کر دے تو پھر وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ اور اگر تملیک دے دیا، مالک بنا دیا، تو مالک جب بنا دیا تو بیوی جب چاہے اپنے اوپر طلاق لینا طلاق لے سکتی ہے۔ یہی مسئلہ ہے اس کا اہم، یعنی کہ غلطی سے بھی بندہ یہ کہہ نہ سکتا اپنی بیوی کو کہ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، کیونکہ اگر اختیار دے دیا اس نے اور مالک بنا دیا تو پھر وہ بیوی جب چاہے کہ اپنے اوپر طلاق لے لے گی، اور بیویوں کا مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی لڑائی میں وہ طلاق دے دیں۔ تو یہ اختیار دینا نہیں چاہیے، مگر یہ شریعت کا مسئلہ ہے، تو میں بتا دیا کہ اگر کسی نے بیوی کو اس طرح کا اختیار دے دیا تو بیوی جب چاہے اپنے اوپر طلاق لینا، اگر وقت کے ساتھ قید کر دیا تب تو وقت میں لے گی، وقت کے باہر نہیں لے سکتی۔ مجلس میں کہا اور طلاق کا مراد لے کر کے کہا تجھے اختیار ہے، تو اسی مجلس میں دے گی، بدل گیا تو نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر بالکلیہ اسے مالک بنا دیا تو مالک بنانے کی صورت میں بیوی جب چاہے کہ اپنے اوپر طلاق لے سکتی ہے، اور شوہر کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ بنا رہے گا۔ تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق